اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خیر الناس من ينفع الناس او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے ایمان و صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ میں پروفیسر حکیم عبدالشکور عباسی FTJ سرحد طبیہ کالج تخبائی ضلع مردان خیبر پختونخوا پاکستان اپنے یوٹیوب چینلز جڑی بوٹیوں کی دنیا اور عباسی قانونی شفا کی وساطت سے آج آپ کو اعصابی عضلاتی مزاج نمبر 1 کے محرک تامسحل روایتی نسخہ جات پر ایک مدلل تجزیاتی رپورٹ پیش کرنے جا رہا ہوں۔ اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ روایتی طبی فارماکوپیا کا یہ نسخہ کہاں تک درست ہے۔ ان نسخہ جات میں کیفیات کو مد نظر رکھ کر ترتیب دیا گیا ہے یا اثرات کو؟ مرکب نسخوں کے مزاج کو کہاں تک سمجھا گیا ہے اور مرکب نسخوں کے مزاج معلوم کرنے کے اصول سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ محترم خواتین و حضرات، کوئی طبی فارماکوپیا ترتیب دینے، کتابی شکل میں شائع کرنے یا یوٹیوب چینل پر اپلوڈ کرنے سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ ہم روزمرہ خوراک میں جو کچھ یعنی کدو، توری، گوشت، بینگن، مرچ، انڈا، چاول، آلو، تربوز، آم، سیب، کیلا وغیرہ کھاتے ہیں تو ان سے کس اصول کے تحت پہلی کیفیت، پھر اخلاط اور پھر ٹشوز بن کر خون میں شامل ہو کر جسم کی نشوونما ہوتی ہے اور علامات رفع ہو جاتی ہیں۔ کیمیاوی تحریک میں کیا ہوتا ہے اور مشینی تحریک میں کیا ہوتا ہے۔ اگر مشینی تحریک میں بھی ٹشوز بن کر خون میں شامل ہوتی تو CBC یعنی کمپلیٹ بلڈ کاؤنٹ ٹیسٹ میں صاف ظاہر ہوتے۔ اس ٹیسٹ میں تو RBC یعنی ریڈ بلڈ سیلز اور WBC یعنی وائٹ بلڈ سیلز کے علاوہ تیسری اہم سیلز یا ٹیشو کا نام اور نارمل مقدار بھی آج تک معلوم نہ ہو سکا۔ یہ بھی ایک بہت لمبی چوڑی موضوع ہے، انشاءاللہ بشرط صحت و زندگی اس پر ایک مفصل ویڈیو شیئر کروں گا۔ عزیزان من، اسی مختصر سی تمہید کے بعد آتا ہوں اپنی موضوع کی طرف۔ آج میں روایتی طبی فارماکوپیا کے اعصابی عضلاتی سرد خشک غلط عام، جو کہ حقیقی معنوں میں سردی اندھیرا یا سیاہی کے حامل نسخہ جات ہیں۔ اگر جسم کے اندر سیاہی یا اندھیرا نہیں تو پھر ٹائیفائڈ، کالے ارکان اور دیگر بیماریوں میں خون کا رنگ کالا کیوں پڑتا ہے؟ مزید یہ کہ جہان اکبر یعنی کائنات کا نظام اس کے بغیر چل سکتا ہے؟ اگر نہیں چل سکتا تو جہان اصغر یعنی انسان کے جسم کا نظام کیسے چل سکتا ہے؟ در حقیقت انسانی جسم کا سسٹم 6 کیفیات
یعنی سردی، اندھیرا، خشکی، گرمی، روشنی اور ترہی کی بدولت روا دوا ہیں، جو آج سے تقریباً 7553 سال پہلے اس زمین ہی سے حضرت آدم علیہ السلام اور اس سے پوری انسانیت میں بتدریج منتقل ہوتی جا رہی ہیں۔ پس ان کیفیات میں سے جس کیفیت کی کمی بیشی ہوگی وہی علامات جسم انسانی پر نمودار ہوتے رہیں گے، اور انہی کیفیات کو متوازن کرنے سے یقینی شفا ہوگی۔ اب دیکھتے ہیں کہ روایتی طبی فارماکوپیا کے اعصابی عضلاتی مزاج نمبر 1 کے محرک تا مسحل نسجات کہاں تک ان تقاضوں کو پورا کرتی ہیں۔ ان نسجات میں شامل اجزاء اور ان کی کیفیتی قوت نوٹ فرمائیں۔ نمبر 1، قلمی شورا، گرم 3، خشک 3۔ نمبر 2، تخم کاسنی، سرد 1، خشک 1۔ نمبر 3، جوکار، گرم 2، خشک 1۔ نمبر 4، گل سرخ، مرکب القوی یا سرد 2، خشک 2۔ کالا دانہ جو کہ کلونجی نہیں، گرم 3، خشک 3۔ اگر اس محرک تا مسحل نسجات کا بغور جائزہ لیا جائے تو اس کے کیفیاتی قوت میں سے گرم کیفیات کی مجموعی تعداد 8 جبکہ خشک کیفیات کی مجموعی تعداد 10 بنتی ہیں۔ اگر گرم کیفیات میں سے متضاد صد کیفیات منہا کیے جائیں تو 8-3 تو 5 رہ جائیں گے، جبکہ خشک کیفیات بدستور رہیں گے۔ پس قانون طبی فارماکوپیا کے تحت یہ نقصہ اعصابی عضلاتی نہیں بلکہ عضلاتی غدی خشک گرم ہے۔ اگر گل سرخ کو مرکب القوی بھی تسلیم کیا جائے تو پھر بھی ان نسجات کا مزاج خشک گرم ہی بنتا ہے۔ بعض مصنفین نے ملین نسخہ میں تخم کاسنی کی جگہ سندل سفید جو کہ سرد 3، خشک 1 ہے شامل کرنے کی ایک مذموم کوشش کی ہے، جس سے سرد کیفیات کی مجموعی تعداد 5 ہو جاتی ہیں جبکہ گرم کیفیات کی تعداد 8 بنتی ہیں۔ اس لیے قانون کے مطابق کسی مرکب نسخے کا مزاج معلوم کرنے کے لیے زیادہ کیفیات میں سے کم متضاد کیفیات منہا کر کے عدد صحیح معلوم کیا جاتا ہے۔ جب گرم کیفیات 8 میں سے سرد متضاد 5 کیفیات منہا کیے جائیں تو پھر بھی گرم کیفیات کی مجموعی تعداد 3 ہی رہتی ہیں۔ المختصر، روایتی طبی فارماکوپیا کا یہ نسخہ ہر لحاظ سے سرد خشک نہیں بلکہ خشک گرم ہی ہے۔ اب یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ نسخہ غلط ہے، نام غلط ہے، قانون غلط ہے یا میں غلطی پر ہوں، کیونکہ ہر طرح سے جائزہ لینے کے بعد اس نسخے کا مزاج خشک گرم ہی بنتا ہے۔ انشاءاللہ بشرط صحت و زندگی روایتی طبی فارماکوپیا کے جملہ نسجات پر تجزیے اور مدلل تبصرے آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا، اس لیے جڑے رہیے اور فائدے پاتے رہیے۔ ہم زندہ، صحبت باقی، والسلام۔